معزز علماء ذوی احترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں خلیفہ سوم جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری فرمائی ہے، اسلام کو سینچا ہے، سنوارا ہے۔ آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی نرم مزاج کے حامل تھے۔ شروع سے ہی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے سے ہی وہ نرم مزاج کے حامل تھے اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ کبھی کسی سے جھگڑا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ الجھے نہیں، کبھی کسی کی لڑائی میں جا کر کے آپ پڑے نہیں۔ ان چیزوں سے آپ دور رہا کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ آپ نیک طبیعت اور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ قبول اسلام سے پہلے ہی ان کی پوری زندگی ایسی ہی رہی، اور ایک عرب کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے روسا میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور عرب کے معزز حضرات میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی جو خالہ تھی وہ بار بار آپ کو تنبیہ کرتی تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی، اسلام کی تعریف کرتی۔ تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، اور کچھ سوچ رہے تھے۔ وہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی کے چہرے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ کچھ سوچ رہے ہیں، تو جا کر کے حالت دریافت کی۔ شروع سے کافی اچھی دوستی تھی، چونکہ دونوں بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، تو ان کی دوستی کافی اچھی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر مند دیکھا، کچھ سوچتے ہوئے دیکھا، تو ان کے پاس جا کر کے حالت دریافت کی، گفتگو کی، اور
ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری خالہ نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کہی ہے جس کی وجہ سے میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ آخر صحیح کیا ہے، اسلام صحیح ہے یا وہ مذہب جس کو میں ابھی فالو کر رہا ہوں یہ مذہب صحیح ہے، میں اسی سوچ و بچار میں ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم بہت بڑے تاجر ہو، اچھی سوچ اور فکر والے انسان ہو، تم خود ہی سوچو کہ جس بت کے اوپر مکھی بیٹھ جائے یہ بت ان مکھیوں کو ہٹانے کے قابل نہیں، یہ بت ہماری پکار کو نہیں سن سکتے، ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے، یہ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر کے نہیں جا سکتے۔ اے عثمان تم بڑے ذہین ہو، بڑے ہوشیار ہو، خود بیٹھ کر کے سوچو کہ کیا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بنائیں اور ان کی پرستش کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ذہن سازی کی، ان کو سمجھایا اور ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے گئے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے گئے تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہارا اور تمام مخلوق کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، بس یہی دو جملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی، میرے آقا کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ آپ اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں حضرت عثمان غنی کی سیرت پر روشنی ڈالوں، لیکن یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی بدولت، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی عبادتیں کی یہ صدقہ جاریہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ ان کی محنتوں کی بدولت، ان کی کاوشوں کی بدولت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے آغوش میں آئے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا تھا اس دور میں اسلام قبول کرنا بالکل انگارے پر قدم رکھنے کی طرح تھا، لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ کفار مکہ اسلام قبول کرنے کا مطلب بہت بڑا جرم، اگر کس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا سوشل بائیکاٹ بھی کرتے تھے، لوگ اس سے دوری بھی اختیار کرتے تھے اور پوسیبل ہو تو اسے طرح طرح کی سزا بھی دیتے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے جو چاچا ہے حکم ابن ابی العاص یہ بہت غصے میں آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی، باپ دادا کی ناک کٹوا دی، تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا، محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملہ کہا، یہ جان چلی جائے گوارا ہے لیکن میں کبھی محمد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حکم ابن ابی العاص یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور ایک کھمبے میں زنجیروں سے حضرت عثمان غنی کو قید کر کے باندھ کر کے دن بھر آپ کو مارتے ہیں۔ جب یہ مار کر کے تھک گئے اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا حکم ابن ابی العاص کو گالی نہیں دی، کیونکہ یہ شروع سے ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، تکلیف کو برداشت کی، کچھ بولا نہیں، بس ایک ہی جملہ تھا کہ جان نکل جائے چلے گا لیکن میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ جب حکم ابن ابی العاص یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ مارنے سے بھی کچھ کام بننے والا نہیں ہے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آئے، اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منجھلی صاحبزادی جو حضرت زینب سے چھوٹی صاحبزادی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا کن سے؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ پر کافی دباؤ ڈالا کہ تم کسی بھی طرح محمد کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دو۔ اعلان نبوت کے بعد دشمنی اس حد تک بڑھی کہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیا۔
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے اور اسلام کے آغوش میں آئے تو آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی منجلی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرا دیا۔ اس کے بعد جو کفاران مکہ تھے، ان کی تکلیفیں، ان کی اذیتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگی، تو آقا کائنات علیہ السلام نے تقریباً چند صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ یہاں سے تم ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ حبشہ، ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا یہ کافی نرم مزاج، حسن اخلاق کا مالک تھا، تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو حبشہ بھیج دیا۔ انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے اور وہیں پر قیام پذیر رہے، اور پھر ایک مدت کے بعد حبشہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آ گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے خاطر اپنے وطن عزیز کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی سرزمین پر تشریف لے کر کے گئے اور وہاں سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر میں کچھ روشنی ڈالوں، اس سے پہلے میں ان کی شان میں اور ان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا تھا بیعت رضوان کے موقع پر، اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، جنت میں جو میرا دوست ہوگا اس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان کی فضیلت پر ایک حدیث میں آپ کو اور بتاؤں، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تہبند پہنے ہوئے تھے، لنگی، اور لنگی جب پہنے ہوئے تھے تو لنگی تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی جس سے آپ کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا کائنات علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیاء والایمان آپ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تہبند کو صحیح کرتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد یہ تمام صحابہ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں معاملہ سمجھ نہیں پائی، میرے والد محترم تشریف لائے، آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، آپ نے تہبند کو درست نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، آپ نے تہبند کو درست نہیں فرمایا، اسی طریقے سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی تشریف لائے آپ اٹھ کر کے صحیح طریقے سے بیٹھتے ہیں، تہبند کو درست فرماتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا میں اس سے شرم و حیا نہ کروں جس کو دیکھ کر کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو دیکھ کر کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ آپ اتنے شرمیلے تھے کہ کبھی کسی سے نگاہ اٹھا کر کے بھی گفتگو نہیں فرماتے، جب راستے میں چلتے تو دائیں بائیں نگاہیں نہیں دوڑاتے، بلکہ نگاہوں کو نیچی کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے۔ ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ واقعی اگر آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں شرم و حیا کو داخل کریں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس بندے کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جائے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اتنے شرمیلے تھے
کہ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا تو ایک صحابی رسول تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چھوٹے تھے اور اس وقت پردے کے بارے میں آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں گوشت بنایا تھا تو حضرت اسامہ کو بلایا کہ ادھر آؤ، میری بیٹی رقیہ کے گھر تھوڑا گوشت دے کر کے آ جاؤ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لے کر کے جب جاتے ہیں تو وہیں پر بیٹھ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت دے کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جوڑے تو بہت دیکھے لیکن میں نے عثمان غنی اور حضرت رقیہ ان دونوں کو دیکھا تو یہ جوڑا مجھے اس قدر پسند آیا کہ زمین میں ان سے بہتر مجھے کوئی جوڑا اور لگتا ہی نہیں ہے. یہ دیکھ کر کے میرے آقا نے مسکرایا، یہ سن کر کے، اور میرے آقا فرماتے ہیں واقعی یہ دونوں جوڑے کافی حسین ہیں، کافی جمیل ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ کافی عظیم ہے. انہوں نے مال دولت یہاں تک کہ اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا. جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اس وقت مدینہ المنورہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں پر پانی کافی مہنگا تھا اور مدینے میں صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا. باقی جتنے کنواں تھے وہ سب پانی کھارے تھے، پینے کے قابل نہیں تھے. بیر روما، الحمدللہ 2017 میں مجھے اس کنویں کا جو پانی ہے وہ پینے کا شرف حاصل ہوا. آج بھی پورا مدینہ اس پانی سے سیراب ہوتا ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے. سچویشن اور حالات اور کیفیت یہ تھی کہ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور وہ مہنگے داموں پر پانی فروخت کرتا تھا. عام مسلمانوں کے لیے پانی خریدنا کافی مشکل ہو گیا تھا. جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے جنت خریدنا چاہتا ہے. یہ خبر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کانوں تک پہنچی، آپ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں. یہودی بڑا جو ہے مکار قسم کا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر یہ کنواں خرید بھی لے تو پورا بینیفٹ ان کو مل جائے گا. کہا کہ نہیں، میں کنواں نہیں بیچوں گا. حضرت عثمان غنی نے بڑی قیمت لگائی لیکن اس نے کنواں بیچنے سے انکار کر دیا اور مہنگے داموں پر ہر دن پانی فروخت کرتا، بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، کنواں نہیں بیچنا ہے مت بیچو، چلو پارٹنرشپ میں ہم کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پارٹنرشپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میں تم کو کچھ رقم دے دیتا ہوں، ایک دن کنویں کا پانی میں استعمال کروں گا اور ایک دن تم استعمال کرنا. پارٹنرشپ میں ہو جائے گی، تم کو پیسہ بھی مل جائے گا. اور اس نے اس دور میں 12,000 دینار مانگے. کتنے؟ 12,000 دینار. 12,000 دینار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 دینار دے دیے اور پارٹنرشپ میں اس کنویں میں اس میں شامل ہو گئے. لیکن اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکالا کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، آپ مدینے میں اعلان فرما دیتے آج میں پانی پر پیسہ نہیں لوں گا، جس کو جتنا چاہے پانی لے لو. جب مدینے کے مسلمانوں کو اور بالخصوص مدینے میں رہنے والے غریب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ آج پانی فری میں ملتا ہے، لوگوں نے طریقہ یہ نکالا کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی لوگ زیادہ سے زیادہ پانی لے لیتے اور دوسرے دن کوئی بھی وہ کنواں خریدنے کے لیے پہنچتا ہی نہیں. یہودی جو ہے پریشان ہو گیا کہ میں تو پھنس گیا یہ سودا کر کے عثمان غنی کے ساتھ کہ جس دن میری باری رہتی ہے کوئی بھی پانی لینے کے لیے آتا ہی نہیں ہے. اب یہودی مجبور ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے کہنے لگا اب جو ہے آدھے کنویں کو بھی خرید لو، میں نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ میری باری والے دن کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آدھا کنواں بھی مجھے بیچ دو. اس نے قیمت پوچھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 100 درہم. کتنا فرمایا؟ 100 درہم. یہ ایک روایت میں 100 دینار. اس نے کہا کہ آپ نے 12,000 دینار میں آدھے کنویں کو خریدا تو 12,000 دینار میں آدھے کنویں کو خرید لیجئے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں. اس وقت کی بات الگ تھی، ابھی کی بات الگ ہے. بہرحال پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آدھے کنویں کو خریدنے کے لیے دوسری مرتبہ آپ نے 8,000 دینار دیے، اور جب مکمل کنویں کو حضرت عثمان غنی نے خرید لیا، جا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت میں ایک عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے دھنی، اسی لیے ان کا نام ہے غنی، غنی سخاوت کے دھنی۔ وہ جتنے مالدار تھے اسی قدر سخاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کی ہمیشہ بڑی سازش رہتی ہے، خاص کر کے تجارت کے معاملے میں یہودی ہمیشہ لوٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا مدینے میں، خاص کر کے جو مدینے میں یہودی تھے بڑے بڑے تاجر، وہ کیا کرتے تھے، جب بھی کہیں سے مال آتا مدینے میں تو وہ لوگ پہلے ہی آگے بڑھ کر کے سارا مال خرید لیتے ہیں۔ یہودی مدینے کے بڑے بڑے تاجر یہ سارا مال خرید لیتے اور وقت آنے پر اس کو 4 گنا 5 گنا نفع سے لوگوں کو بیچا کرتے تھے، بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے تاجر اس قدر نفع میں مال فروخت کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کچھ خریدنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی آگے بڑھ کر کے مدینے سے نکل کر کے، باہر سے جو لوگ تجارت کرنے آ رہے تھے مدینے سے نکل کر کے ان کا سارا سامان خرید لیا، سارا مال خرید لیا۔ ادھر جب یہودیوں کو پتا چلا کہ اس بار عثمان نے بازی مار لی اور مدینے میں مال تجارت کو داخل ہونے دیا ہی نہیں، اس نے مدینے کے باہر نکل کر کے سارا مال خرید لیا، چلو کچھ ہوا کچھ ہو یا نہ ہو، ہم اس کو 1 گنا بڑھا کر کے عثمان غنی سے سارا مال خرید لیں گے اور اس کو 3 4 زیادہ قیمت میں بیچ کر کے زیادہ نفع حاصل کریں گے۔ اور دوسرے دن یہ یہودیوں کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے عثمان اس بار تو تم نے بازی مار لی، تم نے سارا مال خرید لیا، چلو کوئی بات نہیں، ہم تم کو 1 گنا زیادہ دیں گے اور جو ہے یہ سارا مال ہم کو دے دو، مطلب 100 روپے کا مال 200 روپے میں 1 گنا تم کو زیادہ دیں گے اور یہ سارا مال جو ہے ہم کو دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اتنے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، میں بھی بہت بڑا تاجر ہوں، تم ہی اپنے آپ کو تاجر سمجھتے ہو، میں بھی بہت بڑا تاجر ہوں، اللہ نے مجھے عقل و شعور دی ہے، میں 1 گنا فائدے میں کیوں بیچوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے 2 گنا زیادہ لے لو، کہا کہ نہیں، 3 گنا زیادہ لے لو، کہا کہ نہیں، 4 گنا زیادہ لے لو، یہاں تک کہ 5 گنا زیادہ قیمت پر وہ سارا مال خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا، یہودیوں کے بڑے بڑے تاجر کہنے لگے، اے عثمان اتنے نفع میں تمہارا یہ مال یہاں پر کیا پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں بکنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب دوسرا دن آیا پھر یہودیوں کے بڑے بڑے تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ چلو اگر یہ 6 گنا زیادہ نفع لیتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ 10 گنا تک آ گئے، 10 گنا زیادہ نفع۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے باوجود نہیں دیا۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ اگر ہم 11 گنا نفع میں ان کا مال خرید بھی لیں گے، مدینے میں کوئی اس قدر قیمتی مال ہم سے نہیں خریدے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم تم سے مال نہیں خریدیں گے، لیکن ہم دیکھیں گے اگر تم نے کسی کو کم قیمت میں یہ مال بیچ دی ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، کہ آخر تم دشمنی کیوں کرتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن گزرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ میں اعلان کر دیا، شہر مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جس کو جتنا مال چاہے آ جاؤ، مدینے کے باہر میدان میں میرا گوڈاؤن ہے، میں فری میں سب کو مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اس وقت کے کروڑوں کے مال کو حضرت عثمان غنی نے پورے مدینے والوں کے لیے فری میں تقسیم کر دیا۔ جب یہودیوں کو یہ پتا چلا، یہودیوں کے بڑے بڑے تاجر کو، وہ بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے، بولے اتنا سارا مال، اس قدر نفع عثمان غنی نے سب کو فری میں تقسیم کر دیا۔ یہ لوگ آئے حضرت عثمان غنی کے پاس، آ کر کے کہنے لگے، اے عثمان ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کروڑوں کا مال فری میں تقسیم کر دو گے، ہم تم کو 10 گنا قیمت زیادہ دے رہے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کا جواب سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، میں نے فری میں نہیں دیا، تم 10 گنا قیمت زیادہ دے رہے تھے، میں نے 700 گنا زیادہ قیمت میں اس مال کو فروخت کیا ہے۔ اور آپ نے کلام مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, कि उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस बीज की तरह है जो उसने जमीन में डाली और उससे 7 बालियां उगे और हर बाली में 100 दाने, मतलब एक बीज 7 बालियां उगे, हर बाली में 100 दाने, एक बीज से 700 बीज निकल गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल देकर के अपने बंदों को समझाया, मेरे बंदों अगर तुम खुलूस के साथ मेरी बारगाह में 1 रुपया खर्च करोगे, 1 रुपया खर्च करने पर मैं तुम्हें 700 रुपया जो है खर्च करने का सवाब अता फरमाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, मैंने घाटे का सौदा नहीं किया है, मैंने अपने मौला से सौदा किया है 700 गुना ज्यादा। तुम्हारी तो उतनी औकात भी नहीं है, तुम्हारी तो उतनी हैसियत भी नहीं है, मेरा मौला मुझे 1 दीनार के बदले में 700 दीनार का सवाब अता फरमा रहा है। तो ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर, जिसको जैशुल उसरा कहते हैं, कि जिस वक्त जो है इस्लाम माली एतबार से काफ़ी कमज़ोर था, पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और ग़ज़वा तबूक ही के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सारा माल ला करके मेरे आका के कदमों में कुर्बान कर दिया था। हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपने माल के 2 हिस्से करके एक हिस्सा मेरे आका के कदमों में कुर्बान कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम को बड़ी ज़रूरत थी माल ज़र की। उसके बावजूद मेरे आका ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि कौन है जो तबूक के मौके पर इस्लाम की मदद करना चाहता है अपनी दौलत के जरिए से। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह मैं 100 ऊंट सादो सामान के साथ आपकी बारगाह में देता हूं। मेरे आका ने फिर ऐलान फरमाया, फिर आप खड़े हुए और आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह मैं 100 ऊंट सादो सामान के साथ फिर आपकी बारगाह में देता हूं। जब मेरे आका ने तीसरी मर्तबा ऐलान फरमाया, हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं फिर से 100 ऊंट सादो सामान के साथ इस्लाम के लिए देता हूं। और एक रिवायत में यहां तक आता है कि तन्हा उस्मान गनी ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर 10,000 सहाबा कराम का खर्चा बर्दाश्त किया था। ये उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है कि आपने इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान फरमा दिया, हर चीज़ कुर्बान कर दिया था हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं कि आज ही मैं मुताला कर रहा था, मुताले की नज़र से एक बात गुजरी कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज फजर पढ़ाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक सहाबी रसूल थे, वो सलाम फेरने के बाद जब मेरे आका सलाम फेरते नमाज के लिए, वो फ़ौरन निकल जाते थे, दुआ वगैरह नहीं मांगते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा भी नहीं करते। तो सहाबा इकराम को ये बात नागवार गुजरी कि हम सब अल्लाह के रसूल से मुसाफा करते हैं, हाथ चूमते हैं, दुआएं लेते हैं, ये कैसा आदमी है? मेरे आका ने सलाम फेरा और ये फ़ौरन बिना मुसाफा किए, बिना दुआ मांगे निकल जाता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जो एक सहाबी है ना जो आप पर ईमान लेकर के आया है, उसकी हरकत हमको अच्छी नहीं लगती। जैसे आप फजर में सलाम फेरते हैं वो फौरन बिना दुआ मांगे घर चले जाता है। तो मेरे आका ने दूसरे दिन उस सहाबी को बुलाया, वजह पूछी। अब उस सहाबी ने जो वजह बताई उसको ध्यान से सुनो। वो सहाबी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि नमाज फज्र के बाद आपसे मुसाफा करूं, आपके चेहरे की ज़ियारत करूं, आपसे फैज़ हासिल करूं, लेकिन या रसूलल्लाह मेरा घर एक यहूदी के घर के करीब है, उस यहूदी के आंगन में एक खजूर का दरख्त है, उसकी कुछ टहनियां, उसकी कुछ शाखें मेरे आंगन की तरफ है और कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती, मुझे डर है कि कहीं मेरी औलाद उठ करके उन खजूरों को खा ना ले। मैं मौला की बारगाह में कौन सा जवाब दूंगा? कबल इसके कि मेरे बच्चे उठे, मैं फौरन जाकर के आंगन में गिरे हुए सारे खजूरों को समेट करके उस यहूदी को दे देता हूं। ये मेरा रोजाना का मामला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब ये सुना आंखों में आंसू आ गए। पता ये चला कि अगर इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल की शमा को अपने दिल में रोशन करना चाहते हो, सबसे पहले अपने रिस्क को अपने लिए हलाल करो। अगर हराम की रोजी रोटी तुम्हारे
जिस्म में चली जाए तो समझ लेना नमाज पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और अगर मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अजीम मनसब पर जो फाइज हुए थे, वजह सिर्फ ये थी कि आपके वालिद माजिद ने एक सेब को हलाल करने के लिए, जबकि वो हलाल सेब था, आपने 12 साल तक जो है सेब के बाग के मालिक की खिदमत की थी। और इसी बदौलत अल्लाह ने उन्हें जो औलाद अता फरमाया था, दुनिया उसे गौसे आजम के नाम से जानती है। तो पता यह चला कि अगर रिस्क को हलाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो औलाद अता फरमाएगा वो औलाद तरबियत याफ्ता औलाद होगी। तो ये सहाबी रसूल जब इस तरह मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया कि कौन है जो उस यहूदी के दरख्त को खरीद ले, कल मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा कि मौला उसे इसके बदले में जन्नत अता करे। इतना सुनना था, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन खड़े हो गए और मेरे आका की बारगाह में हाथ बांध करके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं खरीदूंगा। गए उस यहूदी के पास और जाकर के कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, दरख्त तुम्हारे आंगन में रहने दो, बस इसकी जो फलें और कुछ खजूरें जिसके आंगन में गिर जाती है, इनको काफ़ी परेशानी होती है, तो ये दरख्त मुझे बेच दो, इसके बदले में तुमको जो कीमत चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस यहूदी ने कहा सौदा बड़ा अच्छा है, कर लेते हैं। और उसने भारी कीमत मांगी, कहा कि वो मदीने के बाहर एक बहुत बड़ा बाग है, वो बाग एक सहाबी का है, वो खरीद करके मुझे दे दो इस दरख्त के बदले में। सोचिए, दरख्त भी उसी के आंगन में। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के खातिर मदीने के बाहर उस फलदार पूरे बाग को खरीद करके उस यहूदी को दे देते हैं। अब यहूदी रात में खुश अपनी बीवी से बात करता है कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये कि जिसने इतने बड़े बाग को एक दरख्त के बदले में बेच दिया, और वो भी दरख्त मेरे आंगन में। अच्छा है मुसलमानों को लूटने का, लेकिन अल्लाह अकबर, जैसी सुबह की सफेदी नमूदार होती है, वो यहूदी क्या देखता है, वो दरख्त जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीदा था, वो दरख्त उसके आंगन में नहीं था, बल्कि सुबह की सफेदी नमूदार होती है, अल्लाह दरख्त को उठा करके मुसलमान के आंगन में लगा देता है। फिर जब उसने ये मंजर देखा, कहने पर मजबूर हो गया कि उस्मान गनी ने घाटे का सौदा नहीं किया, बल्कि उस्मान गनी ने नफा का सौदा किया है। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज भी बीर रोमा जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस कुएं को ख़रीदा था, उसके इर्द गिर्द की जो जगह थी, बाद में हजरत उस्मान गनी ने उस पूरी जगह को ख़रीद लिया था। आज भी वहाँ पर जो बाग है, तकरीबन 1550 खजूर के दरख्त हैं। कितने? 1550 खजूर के दरख्त आज भी है। मैंने खुद देखा है अपने माथे की आंखों से। आज भी वो बाग हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से रजिस्टर्ड है, और उस खजूर से जितनी आमदनी होती है, वो पूरी आमदनी और वो मुकम्मल रकम आज भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के अकाउंट में सारी रकम जमा होती है। पता यह चला कि अगर तुम खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में खर्च करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे उस माल को तुम्हारे लिए सवाब जारिया बना देगा। 1400 साल हो गए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के, लेकिन आज भी उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, और आज भी अरब के सरजमीन पर जितने बेवा, यतीम और गरीब और मजदूर हजरात हैं, उन सब की खिदमत की जाती है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल से, क्योंकि उनके अंदर खुलूस था, दिखावा नहीं था। आज अगर कोई 1 रुपया भी देता है तो फोटो निकाल करके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। 10 लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने फुला को इतने रकम दिए, मैंने फुला को इतना दिया, उसका प्रचार करते हैं। लेकिन उस्मान गनी ने कभी प्रचार नहीं किया, कभी जाकर के लोगों को बता नहीं, बल्कि उस्मान गनी की एक ही ख्वाहिश थी, मैं जो कुछ भी करूं मेरा मौला मुझसे राजी होना चाहिए, परवरदिगार आलम मुझसे राजी हो जाना चाहिए। असहाब सुफ़ा, ये जो गरीब सहाबा जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पढ़ते, वहीं रहते भी थे, उनके खाने का इंतजाम भी वहीं होता था। कितने असहाब सुफ़ा ऐसे थे
جن کے کھانے کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوتا تھا. اس کے علاوہ کتنے غریب اور مزدور صحابہ ایسے تھے جن کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی رقم سے صحابہ کرام کی شادی بھی کروائی ہے. میں پہ حدیث مبارکہ بتاؤں. ایک صحابی تھے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن یا رسول اللہ کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ عثمان غنی کے پاس جا کر کے صرف کہنا کہ مجھے شادی کرنی. میرے آقا نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ صحابی گئے دروازے کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے, کان لگا کر کے سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے. اس نے جو دیا جلایا تھا تو دیا کے اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ زیادہ نکل گیا تھا جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل رہا تھا. تو غلام کو ڈانٹے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ زیادہ تیل جل رہا ہے, اس دیا کو برابر کرو تاکہ تیل کم جلے. تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جس کی سخاوت کے بارے میں نے اتنا سنا تھا ان کے گھر کی حالت یہ ہے کہ تیل کے جلنے پر غلام کو ڈانٹ رہے, یہ مجھے شادی کے لیے کیا خرچ دیں گے. الٹے قدم واپس چلے گئے. پھر دوسرے دن میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام شادی کے لیے کچھ انتظام ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا عثمان کے پاس نہیں گئے تھے, پوری بات بتائے. میرے آقا نے کہا جاؤ پھر سے گئے دروازے کے بعد جا کر کے کھڑے ہو گئے. آج غلام کو ڈانٹ رہے تھے کھانے میں نمک زیادہ تھا, سمجھ میں نہیں آتا ہے کھانے میں تم نے نمک زیادہ دے دیا. پھر سے یہ سوچنے لگے نمک جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, معمولی سی قیمت والی چیز کے لیے غلام کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں, میرے شادی کے لیے کہاں سے یہ خرچے اٹھائیں گے. واپس پلٹے ہی تھے کہ حضرت عثمان غنی کی نظر پڑ گئی. آپ نے بلایا ادھر آؤ, کیا بات ہے, کل بھی میں نے تم کو دیکھا تھا آج بھی دیکھا, واپس جا رہے ہو. عرض کرنے لگے حضور میرے آقا نے بھیجا تھا آپ کی بارگاہ میں اس کام کے لیے آیا تھا, لیکن میں نے دیکھا آپ اپنے غلام کو چھوٹی چھوٹی چیز کے معاملے میں ڈانٹ رہے ہیں, تو آپ میری کیا خدمت کریں گے, آپ میری کیا مدد کریں گے. اتنا سننا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو میں غلام کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا تھا وہ میری ملکیت میں تھی, مجھے مولا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا, اس لیے میں غلام کو ڈانٹ رہا تھا تاکہ مجھے مولا کی بارگاہ میں جواب دینا نہ پڑے. لیکن تم جو آئے ہو مدد کے لیے, میں تمہیں جو کچھ بھی دوں گا اس کا تو جواب تم کو مولا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا, مجھے تو نہیں دینا پڑے گا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شادی کا پورا خرچہ اٹھایا, اس کی شادی کرائی اور اس کی ضروریات کو بھی حضرت عثمان غنی نے مکمل کیا ہے. آج ہم لوگ اگر منتھلی سیلری جس دن ملتی ہے تو آپس میں دوست لوگ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کیا کرتے ہیں, چل آج پارٹی کریں گے. اچھا پارٹی بھی کرتے ہیں, خاص کر کے یہاں پر بہت سارے نوجوان ہیں, چونکہ میں بھی اسی میں شامل ہوں, کبھی کبھی میں بھی چلا جاتا ہوں دوستوں احباب کے ساتھ. جب ہم ہوٹل میں جاتے ہیں اتنا ویسٹ, کبھی کبھی اتنا سارا سالن چھوڑ کے آ جاتے ہیں, کبھی روٹی کے کئی ٹکڑے چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں دینا پڑے گا؟ اور کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں بس یوں ہی ٹائم پاس کے لیے کچھ بھی خریدتے ہیں اور اس کو مکمل استعمال بھی نہیں کرتے, پھر پھینک دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دنیا میں جو چیزیں ہیں یا تو حلال ہوگی یا حرام, لیکن کبھی سوچنا جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا, اور جو چیزیں تمہارے لیے حرام ہے تم اگر اس کا استعمال کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کے استعمال پر تم پر عذاب بھی ہوگا. یعنی دنیا کے حلال میں حساب ہے اور دنیا کے حرام میں عذاب ہے, بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حلال ہے تو نٹی یہاں تک ٹھونس لو, جتنا چاہو اتنا ضائع کرو, نہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والے بندوں کو پسند نہیں فرماتا. اور آپ تاریخ پڑھیں, انبیاء کرام علیہم السلام کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سلیمان کو بڑی دولت دی تھی,
बड़ी हुकूमत अता फरमाई थी। सुलेमान को हिसाब देने में इतना वक्त लग जाएगा कि सारे अंबिया जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन सुलेमान सबसे आखिर में जाएंगे, क्योंकि मौला सुलेमान से मुकम्मल हिसाब लेगा, उसके बाद सुलेमान को जन्नत अता फरमाएगा। तो जो अंबिया होते हैं वो मासूमानिल खता, लेकिन अंबिया करम में सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएंगे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो जब नबी का ये मामला है, हम तो फिर भी उम्मती है, हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए इसराफ से बचो। इस्लाम इसराफ को पसंद नहीं करता। अपनी ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह की बारगाह में खर्च करो। तो मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, अपने खून जिगर के ज़रिए से उन्होंने इस्लाम की आबियारी की। यहाँ तक कि जब ग़ज़वा बद्र का मामला आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मेरे आका की बारगाह में हाथ बांध करके खड़े गए, या रसूलल्लाह मैं भी बद्र में शामिल होऊंगा, मैं भी कुफ्फारों के खिलाफ जंग करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी ज़ौजा रुक़ैया की तबीयत ख़राब है, मेरी बेटी की, इनकी तीमारदारी करो। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बद्र में शरीक नहीं है, लेकिन जब आप बदरी सहाबा की फहरिस्त पढ़ेंगे उसमें तीसरे नंबर पर नाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये शरीक तो नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदरी सहाबा में शामिल फरमाया। और जब ग़ज़वा बद्र से फतेह हासिल करके वापस लौटे, जो माल गनीमत मेरे आका को मयस्सर आया, आपने जिस तरह दिगर सहाबा को अता फरमाया, वह माल गनीमत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मेरे आका ने अता फरमाया है। तो हज़रत उस्मान गनी बदरी सहाबा भी हैं। मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि बद्र के मौके पर जब वो जाने के लिए तैयार हुए थे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को मना फरमा दिया, क्योंकि उनकी ज़ौजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उधर बद्र के मैदान में कुफ़ारों पर फतेह हासिल हुई। और इधर एक बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात यह हो गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़ौजा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी तबीयत ख़राब भी हो गई थी और इनका इंतकाल भी हो गया। जब मेरे आका बद्र के मैदान से वापस आए मदीने में, और जब आपने सारे मामला को मुलाहिज़ा फरमाया, तो आपने बड़ी रंजीदगी का और अफसोस का इजहार भी फरमाया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को दिलासा भी दिया। लेकिन अब मामला ये होने लगा कि हमेशा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला गमज़दा नज़र आने लगे। मेरे आका जब भी देखते चेहरा उतरा हुआ रहता, कभी मुस्कुराते नहीं। मेरे आका समझ गए। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फरमा दिया, दूसरी बेटी का। तो दिगर सहाबा कराम आपस में गुफ्तगू करने लगे, ये क्या बात हो गई? मेरे आका ने अपनी दो बेटियां उस्मान गनी को अता कर दी, दो बेटियां अता कर दी। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कान तक ये बात पहुंची, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, 2 बेटी क्या, अगर परवरदिगार आलम मुझे 100 बेटियां अता फरमाता और ये के बाद दिगरे मेरी सारी बेटियां इंतकाल कर जाती, मैं अपनी 100 बेटियों को उस्मान गनी के निकाह में दे देता। इसलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, वो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन। अरबी में नूरैन बोलते हैं 2 नूर, और ज़ू का मतलब होता है वाला, 2 नूर वाले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी रसूल है जिनके हिस्से में मेरे आका की 2 बेटियां आई। जितने भी अंबिया कराम हैं, हज़रत आदम से लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये तनहा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनको ये शरफ हासिल है कि उन्होंने अपने नबी की 2 बेटियों से निकाह फरमाया। तो बहुत अजीम मकाम है। हज़रत उस्मान गनी की भी ख्वाहिश थी, वजह सिर्फ ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मेरा रिश्ता हमेशा बरकरार रहे, उनके घर वालों से, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस मुराद को पूरी फरमा दिया। बस एक चंद जुमले कह कर के मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। सदका है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वरना मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं इतनी देर तक आज गुफ्तगू कर सकता। अभी मैंने हज़रत से कहा कि शायद मुश्किल है कि मैं बयान कर पाऊँ, चूँकि आवाज़ बैठ गई थी। परसों जो ये हमारा स्पीकर ये बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ी बुलंद आवाज़ से मैंने गुफ्तगू की तो मेरी आवाज़ बैठ गई। तो अभी मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब से मैंने यही कहा कि शायद मुश्किल है
کہ میں اتنی دیر تک گفتگو کروں, 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ میں بولتا ہوں, اس کے بعد آپ گفتگو کریں گے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ تقریباً 50 منٹ ہو گئے ابھی تک میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اور تھوڑی دیر میں حضرت عثمان غنی کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کروں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت بڑے سخی نظر آتے ہیں, بہت بڑے عاشق رسول نظر آتے ہیں, اللہ اکبر, ایک واقعہ ان کا بہت زیادہ مشہور ہے مقام حدیبیہ کے حوالے سے, جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے نکلتے ہیں کہ مکہ جائیں گے, کعبے کا طواف کریں گے, عمرہ کریں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر کے مقام حدیبیہ میں ڈیرا ڈالتے ہیں. وہیں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ. پھر وہاں پر جو منظر پیش آیا, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس پر گفتگو کروں گا, میں تیزی کے ساتھ گزروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور میرے آقا نے احرام باندھ لیا تھا, تمام صحابہ نے احرام باندھ لیے تھے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا کہ جاؤ, جا کر کے مکہ کے بڑے بڑے کفاروں سے کہنا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے, ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے, لڑائی جھگڑا کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں, بس ہو گیا اور کچھ بھی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر کی حیثیت سے مکہ کے سرزمین پر گئے, اور جب وہاں پر گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی, اور گفتگو کرنے کے بعد اہل مکہ سے کہا کہ دیکھو ہم تقریباً 1400 سے 1500 کے قریب صحابہ کرام ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, ہم صرف عمرہ کریں گے, کعبے کا طواف کریں گے, صفا مروہ کی سعی کریں گے اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے. تو کفارہ مکہ نے کہا کہ نہیں, اس سال اجازت نہیں ہے, آنے والے سال اس کی اجازت ہوگی. ہاں اتنا ضرور ہے, آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق رسول دیکھے, آپ فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تمہیں یہ لگتا ہے میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کعبے کا طواف کروں گا؟ یہ تو کعبہ ہے, لیکن جو مدینے کے تاجدار ہیں وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. اگر کعبے کو شرف ملا ہے تو یہ میرے آقا کے صدقے میں کعبے کو شرف ملا ہے. میں کبھی اپنے آقا کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بریلی کے تاجدار یہ درس دیتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم کعبے کی زیارت کر چکے تو کعبے کی زیارت کرنے کے بعد کعبے کی بارگاہ میں جانا, اللہ تمہارا حج بھی قبول فرمائے گا, تمہارے عمرہ کو بھی قبول فرما لے گا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق رسول, اتنے بڑے محب رسول, اللہ اکبر, آپ نے منع فرما دیا. اور ادھر تھوڑی دیر کے لیے کفاران مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تو افواہ پھیل گئی. افواہ کیا پھیلی کہ عثمان غنی کو کفاران مکہ نے شہید کر دیا. یہ سننا تھا. ایک درخت, ایک کانٹے دار درخت, اسی درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 صحابہ کرام کو بلایا اور ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیعت لیں, ہم سب عزم مصمم کر کے یہاں سے مکہ جائیں گے. اور جب صحابہ کرام بیعت لے رہے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا اور رکھ کر کے کہا کہ یہ میں عثمان کی جانب سے بیعت لے رہا ہوں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہ حضرت عثمان غنی کے نام پر صحابہ کرام سے بیعت کیوں لے رہے تھے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام سے بیعت لینے کے بعد میرے آقا نے اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھ کر کے فرمایا یہ میں عثمان غنی کی جانب سے بیعت لے رہا ہوں. گویا کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی عثمان شہید نہیں ہوا ہے, کیونکہ جو شہید ہو جاتا اس کی جانب سے بیعت نہیں لی جاتی ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا مجھے پتا تھا عثمان شہید نہیں ہوا ہے, عثمان تو ابھی زندہ ہے, میں صرف عثمان کے مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا تھا. اور کوئی غیب کیا, تم سے نگاہ ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پھر آیت کریمہ نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ پر بیعت لے رہے تھے. اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دینا یہ جملوں میں آپ کو لگ رہا ہے بڑا آسان ہے, لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے آقا نے اپنے داہنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا, ایک وہ دن تھا وفات تک حضرت عثمان غنی نے کبھی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے شرمگاہ میں نہیں لگایا اور لوگوں سے کہتے رہے اے لوگوں یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, میرے آقا کا ہاتھ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بڑا عظیم مقام تھا, عظیم زہد و تقوی کے مالک, عظیم عبادت گزار. عبادت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو سو جاتے ابتدائی حصے میں, اور پھر فوراً جاگ کر کے فجر تک عبادت کرتے تھے. ایک روایت میں آیا کہ ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے, اور ایک روایت میں کہ 2 رکعتوں میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. اور خوف خدا سے اس قدر روتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو ایک تھپڑ مارا, اور تھپڑ مارنے کے بعد آپ کو احساس ہوا تو غلام کو بلایا, ادھر آؤ, میں نے تم کو تھپڑ مارا تھا نا, میرے گال پر بھی تھپڑ مارو. غلام نے کہا کہ حضور میری غلطی تھی اس لیے آپ نے مارا, میری غلطی تھی. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے کس نے یہ قوت دی ہے کہ میں کسی کی غلطی پر اسے تھپڑ ماروں؟ میں اس قابل بن گیا, میں تو کچھ بھی نہیں تھا, آج جو کچھ بھی ہوں یہ مولا نے مجھے بنایا ہے. اگر میں خلیفہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلاموں کو تھپڑ مارتا پھروں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے ہاتھ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد اپنے گال پر تماچا مارنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کے غلام سے عرض کرنے لگے اے غلام مجھے معاف کر دینا, کل بروز محشر مجھ سے بدلہ نہ لینا, کیونکہ آج تم نے بدلہ لے لیا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو حالت یہ ہے کہ اگر ہم کسی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں اور اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں پر جس قدر چاہو ظلم کرو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو. کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا. میں بار بار بولتا ہوں یہ دنیا چند لمحوں کی زندگی ہے, یہ دنیا دار فانی ہے, آخرت دار جاویدانی ہے. اس فنا والے دنیا کے لیے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو, اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کسی کے گریبان کو نہ پکڑو. اگر کوئی غلطی کر بھی رہا ہے اسے درگزر کرو. میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آپ کا غلام پیالے میں دودھ لے کر کے آ رہا تھا. اچانک ہاتھ کانپا اور پیالہ زمین پہ گرا اور پیالہ ٹوٹ گیا. آپ جلال میں آ گئے, آپ فوراً جلال میں آ گئے. جلال میں آنے کے بعد آپ کو احساس ہوا یہ میں نے کیا کر دیا, اور پھر جب احساس ہو رہا تھا تو غلام نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ان کے سامنے, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ غصے کو پی جانے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, اللہ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے لوگ محسن کہلاتے ہیں مولا کی بارگاہ میں, ایسے لوگ محسن کہلاتے ہیں. تو آپ بھی محسنین کی فہرست میں شامل ہو. ہمیشہ غصے کو ناک پر لا کر کے مت رکھیے, یہ شیطان کا کام ہے. شیطان جب انسان غصہ کرتا ہے تو شیطان انسان کی ناک پہ بیٹھ جاتا ہے, اسے اور زیادہ چڑھاتا ہے, اسے اور زیادہ اس کے ذہن کو ابھارتا ہے تاکہ یہ غصے میں آ کر کے کچھ غلط فیصلہ لے لے, اور پھر وہ آپے سے باہر ہو کر کے کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے. شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے, رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے عفو و درگزر اپنے اندر پیدا کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بولنے کے لیے تو ابھی کئی لمبا وقت درکار ہے. بس اتنا ہے کہ جس طرح ہم شہدائے کرب و بلا کی داستان کو بیان کرتے ہیں نا, اس سے بھی زیادہ دردناک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. 40 دن تک اپنے گھر میں قید رہے. وہ عثمان غنی جن کا پانی, جن کے کنویں کا پانی پورا مدینہ پیتا رہا, 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے رہے. دشمنوں نے آپ کو پانی تک پینے کے لیے نہیں دیا. آپ کلام مقدس کی تلاوت کر رہے تھے, جب اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ کا خون کا قطرہ یہ کلام مقدس کے اوراق پر گرے۔ علماء کہتے ہیں کہ صبغت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رنگ، گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے لوگوں کو یہ پیغام دے کر کے گیا ہے، لوگوں جس طرح میں جاتے جاتے اللہ کے رنگ میں رنگ کر کے جا رہا ہوں، تم بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، مطلب نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کبھی کسی کے ساتھ نازیبہ حرکت نہ کرنا، میرے آقا کی سیرت پر عمل کرنا، تب جا کر کے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج کے تھے، اگر وہ چاہتے تو مدینے میں فساد ہو جاتا، ان دشمنوں کا بدلہ لینے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ جیسے صحابی کھڑے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کا یہی جملہ تھا کہ میں اپنے آقا کے شہر میں خون دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ نے شہادت کو گوارا کیا، آپ نے شہید ہونا گوارا کیا، لیکن مدینے میں آپ نے لڑائی کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ عاشقوں کی پہچان ہے، کیونکہ مدینہ یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے۔ اس لیے جب عشاق مدینے میں داخل ہوتے ہیں نا، وہ چپل پہن کر کے نہیں گھومتے، ننگے پیر گھما کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم سب کے معشوق اللہ کے عظیم محبوب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جلوہ فرمائے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں یہ شہر مدینہ یہ وہ زمین ہے کہ یہاں پر چپل پہن کر کے نہ جانا، بلکہ ہو سکے تو سر کے بل جانا، ادب سے جانا۔ اگر مدینے کا کتا بھی تمہیں مل جائے اسے بھگانا نہیں، کیونکہ وہ شہر رسول کا کتا ہے۔ آپ نے عاشقوں کو دیکھا ہوگا نا، جو کسی سے عشق کرتا ہے وہ محبوب کی گلی سے جو کتا آتا ہے نا، اس سے بھی پیار کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اور اگر کبھی کسی نے محبت کی ہو تو جب محبت کرنے والا محبوبہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا تو اسے عجیب سی خوشبو آتی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری محبوبہ کا گھر ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ دنیا داروں کی محبت میں اتنی انسان مودت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو سوچو جس کو مدینے کے تاجدار سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنے اندر عشق رسول بھی پیدا کریں، محبت رسول بھی پیدا کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، سنیں۔ یہ جو تقریر آپ نے سنا یہ اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، تاکہ ان کے اندر شوق جذبہ پیدا ہو۔ ناول وغیرہ سے پڑھنے سے بہتر ہے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔